بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے اور پہلا عشرہ جو ہوتا ہے یہ اس کا رحمت کا ہوتا ہے۔ تو پہلے عشرے کے حوالے سے رمضان المبارک کے کچھ مختصر اعمال میں آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر آپ ان اعمال کو پابندی سے پہلے عشر میں مکمل فرما دیتے ہیں تو اللہ کریم آپ کو اتنی برکتوں سے مالا مال فرمائیں گے کہ جس کا اندازہ آپ لوگ نہیں لگا سکتے۔ میرے حضرت ہر سال رمضان مبارک کے 3 عشروں کے حوالے سے کچھ خاص اعمال دیتے ہیں، جس میں پہلے عشرے کے کچھ الگ ہوتے ہیں، دوسرے عشرے کے الگ ہوتے ہیں اور تیسرے عشرے کے الگ ہوتے ہیں۔ تو جو پہلا عشرہ رحمت کا ہے اس میں آپ نے کیا کیا اعمال کرنے ہیں یا یہ آپ لوگ دیکھیے اسکرین پر اور میں آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ 1000 مرتبہ، 313 مرتبہ یا کم سے کم 125 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد سورہ یاسین اور سورہ کہف یہ جو ہے سپارہ نمبر 15 میں ملے گی، یہ جمعے کے روز آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ یاسین تو روز پڑھنی ہے لیکن سورہ کہف صرف جمعے والے دن آپ نے یہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ظہر کی نماز میں آپ نے یا ارحم الراحمین یہ 1000 مرتبہ، 313 مرتبہ یا 125 مرتبہ پڑھنی ہے، اور ظہر کے بعد ہی آپ سورہ فتح 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اور عصر کی نماز کے بعد آپ نے یا قدوس یا فتاح یہ 1000 مرتبہ، 313 مرتبہ یا کم سے کم 125 مرتبہ پڑھ لیں، اور اسی کے بعد سورہ رحمان یہ 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اور نماز مغرب کے بعد یا سمیع یا بصیر یہ 1000 مرتبہ، 313 مرتبہ یا 125 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد سورہ واقعہ 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اب بعد نماز عشاء اور تراویح یا حکیم یا باعث یہ 1000 مرتبہ، 313 مرتبہ یا 125 مرتبہ، اور اس کے بعد سورۃ الملک یہ 1 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور تہجد میں ایسی بات ہے آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو تہجد میں 2 رکعت نفل پڑھ کر یا حی یا قیوم 1000 مرتبہ، 313 مرتبہ یا 125 مرتبہ پڑھ کر سورہ تغابن 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو یہ ہر فرض نماز کے بعد یہ کچھ اعمال ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، فرصت بھی ہے، تو آپ ان اعمال سے ضرور بضرور فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ جو آپ اعمال کریں گے یہ آپ کے رائیں گے نہیں جائیں گے، بلکہ کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ آپ کو مالی طور پر، روحانی طور پر، جسمانی طور پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ آپ ان اعمال پر ضرور عمل کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور میں آپ سب کے لیے جو اس پر عمل کرے ان سب کے لیے تہ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ان اعمال کی برکت سے ان کو خوب برکتوں سے، نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔